باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد وقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم وآخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم الشهادة وما نكتم شهادة الله إن إذا لمن الآثمين صدق الله العلي العظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں 15 ربیع الاول کی شب میں داخل کر دیا، اور انشاءاللہ 2 نومبر پیر کے سلسلے میں بھی 7 آیات کی مختصر تفسیر بیان کی جائے گی۔ سب سے پہلے آج سورہ مائدہ کی آیت نمبر 108 کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے، معاف کیجیے گا 106، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 106 کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے ایمان لانے والوں، جب تم میں سے کسی کے موت کا وقت آ جائے تو وصیت کرتے وقت اپنے میں سے 2 عادل افراد کو بلا لو، یا اگر تم سفر میں ہو تمہیں موت آ پہنچے اور راستے میں تمہیں کوئی مسلمان نہ ملے تو اغیار میں سے 2 افراد، اور اگر شہادت ادا کرتے وقت ان کے سچے ہونے میں شک کرو تو انہیں نماز کے بعد ہو کر رکھو، تاکہ وہ یہ قسم کھائیں کہ ہم حق کو کسی چیز کے بدلے فروخت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اگرچہ ہمارے رشتہ داروں کے بارے میں ہو، اور ہم خدائے شہادت کو نہیں چھپاتے کہ مبادا ہم گنہگاروں میں سے ہو جائیں۔ مجموع البیان و بعض دوسری تفاسیر میں درجہ بالا آیات کی شان نزول کے بارے میں نقل ہوا ہے کہ مسلمانوں میں سے ابن ابی معاویہ نامی ایک شخص 2 عرب عیسائیوں کی ہمراہی میں، جن کے نام تمیم اور عدی تھے اور وہ دونوں بھائی تھے، تجارت کے ارادے سے مدینے سے نکلے۔ اثناء راہ میں ابن ابی معاویہ جو مسلمان تھا بیمار ہو گیا، اس نے وصیت نامہ لکھا اور اسے اپنے سامان میں چھپا دیا، اور اپنا مال اپنے 2 ہمسفر عیسائیوں کے سپرد کرتے ہوئے وصیت کی کہ وہ اسے اس کے رشتہ داروں تک پہنچا دیں۔ وہ مر گیا، اس کے ہمسفر دونوں افراد نے اس کا مال و اسباب کھولا اور اس میں سے گراں قیمت اور زیادہ اہم چیزیں اٹھا لیں، اور باقی مال وارثوں کو پہنچا دیا۔ وارثوں نے جب سامان کھولا تو انہیں اس میں ان چیزوں میں سے جو ابن ابی معاویہ اپنے ساتھ لے گیا تھا کچھ چیزیں نہ ملیں۔ اچانک ان کی نظر وصیت نامے پر پڑی، انہوں نے دیکھا کہ تمام چوری شدہ مال کی تفصیل اس میں درج ہے۔ انہوں نے ان 2 ہم سفر عیسائیوں کے سامنے ماجرا پیش کیا، انہوں نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ جو کچھ اس نے ہمیں دیا وہ ہم نے تمہارے سپرد کر دیا۔ مجبوراً انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تو زیر نظر آیات نازل ہوئیں جن میں اس سلسلے میں حکم بیان کیا گیا۔ لیکن اس شان نزول سے کہ جو کتاب کافی میں بیان ہوئی، یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے پہلے تو دوسرے مال و متاع کا انکار کیا اور معاملہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چونکہ ان 2 افراد کے خلاف کوئی دلیل موجود نہیں تھی تو انہیں قسم کھانے پر آمادہ کیا اور ان سے قسم لینے کے بعد انہیں بری کر دیا۔ لیکن کچھ وقت نہیں گزرا تھا کہ ان دونوں آدمیوں کے پاس سے مال متنازعہ میں سے کچھ مال مل گیا، اور اس طرح سے ان کا جھوٹ ثابت ہو گیا۔ ماجرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں ہی تھے کہ درجہ بالا آیات نازل ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مرنے والے کے ورثہ قسم کھائیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال لے کر ان کے سپرد کر دیا۔ آج جو جوشن کبیر سے اس میں نے لیا ہے وہ ہے یا منان، جس کا مطلب ہے اے احسان کرنے والے خدا، تیرا احسان تمام بندوں پر ہے اور بے دریغ ہے، بے شمار ہے، بہت کثرت سے ہے۔ اگر تیرا احسان نہ ہو
تو بندے زندگی نہیں گزار سکتے۔ یہ وضاحت کرتے ہوئے کہ کس طرح ہم ان کے لیے فخر کا باعث بن سکتے ہیں، ائمہ علیہ السلام کے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ سے ڈرو اور ہمارے لیے زینت بنو اور باعث شرمندگی نہ بنو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔